اور سب یہاں پہ مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا اس وجہ سے اب جو لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ تو جب بچہ 4-5 سال کا قرآن پڑھتا ہے تو وہ تو یہ ساری چیزیں پڑھ لیتا ہے, اس کو تو یہ نالج مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے بالکل رائٹلی اس چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو بچہ جس کی زبان مادری زبان ہی عربک ہے اس کے لیے قرآن کو سمجھنا کوئی اتنی چیلنجنگ بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے. تو وہ 4-5 سال کی ایج میں ہی اس کو کافی ساری چیزیں جو ہے پتہ چل جاتی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے ابھی لاجیکلی وہ کنسیو نہ کر رہا ہو مگر وہ ایک دفعہ تھرو ضرور کانسیپٹ کو تھرو ضرور کر جاتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی لاجک کام کرنا شروع ہوتی ہے, اس کی وہ لاجک جو اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ کیونکہ قرآن پاک کو صرف عربی پڑھانے کے اوپر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں یا پھر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم حفظ کروا دیں, جبکہ قرآن کی سمجھ اس کی جو ہے ایکچوئل جڑ جو ہے جو خاصہ ہے اس کا وہ اس کی سمجھ ہے اور وہ ترجمے اور تفسیر کے بغیر آپ کو نہیں آ سکتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا پوائنٹ کرنے کی بجائے کرٹیسزم کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھ لیں کہ مجھے کتنا علم ہے اس کے بارے میں, تو کیا جو میرا علم ہے وہ اتنا ہے کہ میں کسی بندے کو اس کے بارے میں کویسچن کر سکتا ہوں, یا میں اس کو کویسچن تو شاید کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس وقت علم نہ اور میں نے کویسچن اپنے لا علمی میں کیا ہو, لیکن میں کیا کرٹیسائز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے, نیگیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے. پازیٹیو کرٹیسزم تو سر آنکھوں پہ آپ 100 دفعہ کریں کیونکہ آپ کی اپریسیشن, آپ کا ہمیں یہ بتانا کہ ہم کہاں غلط ہے, ہمیں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, وہ تو I respect it اور میں ان لوگوں کو سلیوٹ کرتی ہوں جو ہمیں پازیٹیو کرٹیسزم دیتے ہیں. مگر جب آپ ہمارے اوپر, ہمارے کردار کے اوپر, ہماری چیزوں کے اوپر, وہ لوگ جو کہ تھوڑا بہت علم رکھتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر جب آپ پرسنلائز اٹیک کرتے ہیں تو دیٹس ویری پینفل اور ہرٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ آپ کس قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں بیسیکلی. لیکن آف کورس ہر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, آپ کو وہ ذمہ داری نبھانی ہے. سو قرآن کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ترجمے سے پڑھ لینا بہت ضروری ہے اور یہ پڑھنا چاہیے. بالکل. آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس سب پہ ہم آئیں گے. سب سے پہلا سوال میرا, کیونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں اور آپ کی ریسرچ مینٹل ہیلتھ پہ آپ نے PhD بھی کی ہوئی ہے, آپ جنسی تعلقات جو ہسبینڈ اور وائف کے ہوتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ریلیشن شپ پہ, اس کو صحیح طریقے سے چلنے میں اور اس کے بگڑنے میں؟ صرف وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے یا وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے یا معاشرتی مسائل اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس میں؟ نارملی جو ہے نا ہم جب سیکشولیٹی کی اور سیکشل ریلیشن شپس بٹوین ہسبینڈ وائف کی بات کرتے ہیں یا ویسے ہی اگر ہم ان جنرل سیکس کی بات کریں تو 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اسٹیبلش کر لینا بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ سیکس ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. جیسے ہمارا کھانا پینا اور سونا, سیکس ہماری تیسری بنیادی ضرورت ہے جو کہ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. ویڈیو اپالوجی لوگ اس پہ پھر کھڑے ہو جائیں گے مگر یہ بیسک ضرورت ہے. آپ سچ کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, سچ جھوٹا نہیں ہو جاتا آپ کے نہ ماننے کے اوپر. سو دس از ون آف, سب سے پہلے یہ قبول کرنا بڑا ضروری ہے کہ سیکس کھانے پینے اور سونے کی طرح کی ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے.